عزیزان ملت اسلامیہ، جس شخصیت کے نام پر ہم یہاں پر جمع ہوئے، تھوڑی سی ذرا ایک تمہید ملاحظہ فرما لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب بنایا، حکم ہوا تمام فرشتوں کو سجدہ کریں، انہی کے درمیان میں شیطان بھی رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو اس نے انکار کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے رب کے بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے قیامت تک زندہ رکھ، اور مجھے کچھ پاور بھی دے، مجھے کچھ طاقت بھی دے، تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں۔ اور آج پوری دنیا اس بات کو مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ نے پاور دی ہے، اور شیطان رب کا کھلا دشمن ہے، مومنین کا دشمن ہے۔ اللہ نے شیطان کو پاور دی، طاقت دی، کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اسے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شیطان کے پاس پاور نہیں ہے، شیطان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ شیطان کے پاس طاقت اور پاور اور قوت ہے، لیکن اتنا بھی تو نہیں ہے جتنا خود ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہے کہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے۔ مولانا نکلا گھر سے نماز پڑھنے تھا مگر شیطان نے روک لیا۔ چوری کیوں کرتے ہو؟ مولانا دل تو کرتا نہیں مگر شیطان نے بہکا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی بھی پاور تو نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات یہ ہے، جب ہم اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، ہم جب نبی کے وفاداروں کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی بات کرتے ہیں، شیطان کی پاور دنیا کے لوگ مانتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، مگر جب ہم ولیوں کی بات کرتے ہیں، غوث کی بات کرتے ہیں، کتب کی بات کرتے ہیں، ابدال کی بات کرتے ہیں، اور یہ ابدال کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی کون ہیں؟ مولا کے قریب رہنے والے، مولا کے قریبی بندے ہیں۔ یہ غوث کون ہیں؟ کتب کون ہیں؟ یہ سب رب کے پیارے بندے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان کو پاور ہو، اللہ کے ولی کو پاور نہ ہو، یہ کون سا لوجک ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ آؤ بخاری شریف، پیغمبر اسلام روحی فدا نبی اکرم جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو سنو، اللہ نے میری امت میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمایا ہے، اگر وہ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کی دعا کو رب قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، وہ میری امت کے اولیاء کرام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، حسن یاد غوث اعظم زندہ آباد۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی عقیدے پر ضرب لگاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ اپنی بات کروں اور عقیدے کی بات نہ کروں۔ سنیں، شیطان کی پاور تو سب مانے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اور جب ولیوں کی بات آئے، ہمارے بھی کچھ مولوی جو ہے منہ چھپا چھپا کے مسجد میں جمعے کے دن فلا بیٹھا ہے، غوث کی بات کروں گا تو وہ چڑھ جائے گا، خواجہ کی بات کروں گا تو وہ چڑھ جائے گا۔ سمجھے؟ آؤ ہم بتائیں غوث کی شان کیا ہے، اور سینہ چوڑا کر کے کہو کہ میرا غوث کل بھی سلطان تھا اور قیامت تک سلطان رہے گا۔ سینہ چوڑا کر کے کہو، بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم کون ہے پوری دنیا میں؟ مردوں میں مجھے بتایا جائے، میرا تو چھوٹا سا مطالعہ ہے، مردوں میں کون ہے جس کے لیے خانہ کعبہ آ کر کے اس کے در کا طواف کرے؟ ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں مجھے جانے دیا جائے۔ ماں نے کہا، بیٹے عمر کب ہے؟ باپ کا سایہ اٹھ گیا تیرے سر سے، بڑا ہو جائے گا، علم حاصل کرے گا، اس کے بعد تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سیدی سرکار غوث اعظم، میں تھوڑی تھوڑی اعمال کی اصلاح کرتا چلوں، کعبہ کا طواف رک گئے، نہیں گئے حرم میں، جانے کو دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ جاؤں کعبے کا طواف کروں۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، پہلے بڑے ہو جاؤ، علم حاصل کرو، اس کے بعد کعبے کا طواف کرنا۔ او غوث کی محفل میں آنے والوں، یہ ہزاروں کے لنگر لگانے والوں، یہ لائٹیں لگانے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنی
माँ को कितना राजी करते हो, अपने बाप को कितना राजी करते हो। गौस के नारे बाद में लगाना, अजमेरी मोइनुद्दीन के नारे बाद में लगाना। पहले अपने बाप को राजी कर, पहले अपनी माँ को राजी कर। माँ को ठोकरे मारने वालों और लंगर लुटाने वालों, मैं कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद तेरे लिए सबसे ऊंचा मकाम तेरी माँ और तेरे बाप का है। बेशक बेशक, हक है, हक है। अजमेर शरीफ भी जाए, चादरें चढ़ाए, बहर के रुक गए, दिल मचल रहा है, दिल तड़प रहा है। माँ इजाजत देती तो करता काबे का तवाफ जा करके, नहीं मिली इजाजत, मशीयत इलाही, रहमत खुदाबंदी झूम उठी। एक काबा, सारी दुनिया के गौस और कुतुब और अब्दाल मिलकर के तेरा तवाफ करना अगर चाहे तो अपने अपने मकाम से, अपने अपने खित्ते से, चाहे वो मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, अगर तवाफ तेरा करना चाहे तो उनके लिए जरूरी है कि वो हरम के वादियों में दाखिल हो और फिर आकर के तेरा तवाफ करें। मगर काबा, आज तुझे मैं हुक्म देता हूँ, तू हरम के वादियों से निकल और मेरे बंदे अब्दुल कादिर के घर का जाकर के तवाफ कर। ये शान है मेरे गौसे आदम की, इसीलिए तो बरेली का इमाम, सुन्नियों का इमाम, आशिकों का इमाम, अच्छा रजा, प्यारा रजा, हमारा रजा, इमामों का रजा, मुदर्रिसों का रजा, मुफ्तियों का रजा, हम गुलामों का रजा छोड़ के कहता है सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुन मेरे सरकार गौसे आदम, और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, हवाई बातें नहीं है, वलियों की ताकत, वलियों की पावर कुरान से साबित है। बेशक बेशक। आओ कभी मुफ्ती साहब के दर्स में, तफसीर के दर्स में बैठ के देखो और पढ़ो 19वें पारे की तफसीर सूरह नमल में। उठाएं आप हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, कोई नई शरीयत नहीं, अब्बा की शरीयत पर किताब भी नहीं, अब्बा की किताब, दरबार है, इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा बादशाह, और कितने बड़े बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान मेरे अल्लाह। नबी को हुकूमत न मिली हो, रब की तरफ से हुक्म हुआ महबूब, चाहे तो बादशाहत ले लो, चाहे बंदगी ले लो। मेरे नबी ने अर्ज की, मौला बादशाहत नहीं चाहिए, अपनी बंदगी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल नहीं है तो मेरे भाई, माल कारून, फिरौन की विरासत है और इल्म अंबिया की विरासत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि इल्म को जलील न करें, किसी के पीछे न भागे। मेरे भाई अल्लाह देने वाला है। बेशक बेशक, समझे? और बुराइयां नहीं, वो मौलाना वो बुराई कर रहा ना आपकी, वो ऐसे कह रहा ना, मैं कहूँ हमारी तो कुछ भी नहीं है, बगदाद के गौसे आदम का तो निकलना मुश्किल कर दिया था। समझे? मेरे नबी को तो ताइफ के बाजारों में पत्थर मारे थे, लेकिन दीन का काम करने वाले हमेशा करते ही रहते हैं। बेशक बेशक बेशक, करते ही रहते हैं। सुने, दरबार में है, यमन में बिल्कीस रहती है, एक मलका है यमन में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां पर है? फिलिस्तीन में, और वो यमन में। आपने एक दिन फरमाया, कौन है तुम में जो मेरा तख्त, उसका तख्त ले लाए मेरी बारगाह में? जिन्न खड़ा हुआ, बड़ी पावर है। आज तो जिन्नों के नाम पे भी लोग जो है लूट रहे हैं। समझे? किसी को दिखाने चले जाओ, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, अल्लाह के बंदे, रब की मर्जी है, हर चीज जिन्न से थोड़ी होती है। तू भी तो कभी रात की तन्हाइयों में, नहीं मौलाना दुआ करो मेरे लिए, मौलाना दुआ करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, दुआएं कबूल होंगी। ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है कि वो दुआएं कराए, उलमा से, इमामों से, मुफ्तियों से, पीरों से। मगर भाई ये तो बता, तौबा का दरवाजा तो तेरे लिए भी बंद नहीं हुआ ना? कभी रात की तारीकी में उठ के हम भी तो अपने रब की बारगाह में रो रो करके मांगे।
ارے بولو ہم بھی تو اپنے رب کو منائیں, کبھی بھی ہم بھی تو اپنے رب سے مانگیں. پوری دنیا میں امیر ہو, کروڑ پتی ہو, کوئی بھی ہو, ماموں ہو, نانا ہو, کوئی بھی ہو, سب کے سب مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, مگر میرے رب کی وہ بارگاہ ہے, اگر اس کی بارگاہ میں نہ مانگا جائے تب ناراض ہوتا ہے. یار اتنا کریم ہے وہ, اتنا رؤوف الرحیم ہے وہ. عزیزان ملت اسلامیہ کا کون ہے تخت لا کے دے گا؟ جن نے کھڑا ہوا, حضور اجازت دیں میں لا کے دوں گا. کب لاؤ گے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں, آپ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, کب لا کے دو گے؟ کہا حضور دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت تمہاری بارگاہ میں لا دوں گا یمن سے. اور چھوٹا موٹا نہیں تھا, ایک کرسی کے برابر ادھر سے اٹھائی ادھر کو رکھ دیا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے 80 گز لمبا, 40 گز اونچا, ہیرے جواہرات کا بنا تھا وہ تخت. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہیں زیادہ ہے, کم بتاؤ. بیٹھ گیا جی, حضور میری طاقت تو بس اتنی ہی ہے, شام تک لا دوں گا. ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے. اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں, اندہ علم من الکتاب, جس کے پاس زبور کا علم تھا وہ شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا مجھے اجازت دیں, پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو تخت رکھا ہے. سبحان اللہ. پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر جس کے اوپر خالی فضل ہو, جملہ یاد رہے, جس کے اوپر خالی فضل ہو, سمجھے پلک چھپکنے سے پہلے تخت لا دے. اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے اوپر خالی فضل ہو وہ تخت لا دے. اور جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. عزیزان ملت اسلامیہ, بنی اسرائیل کے ایک ولی کی طاقت اور پاور کا عالم یہ ہے, اور اس کے اوپر صرف رب کا فضل ہے. مگر امت محمدیہ کے ولیوں کے بارے میں رب نے فرمایا اے میرے محبوب, تیری امت کے جو ولی ہیں, جو مومنین ہیں, ان پر خالی فضل نہیں ہے بلکہ فضل کبیر ہے. سبحان اللہ. ان کی طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوگا, ان کی طاقت اور پاور کا عالم کیا ہوگا. ولیوں کا انکار کرنے والوں ذرا سنو. او میرے بھائی, سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ, لکھا اس کو کتاب میں ملا علی قاری نے بھی. اور یہ علماء بیٹھے ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو, پوری دنیا میں ولیوں میں سرکار غوث آدم اس شخصیت کا نام ہے جب ان کی کرامتیں کوئی لکھنے بیٹھتا ہے نا کتاب میں, کتابیں جب کوئی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا, تو لکھنے والے لاسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی کرامتیں غوث آدم کی ہیں, جب لکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کون سی چھوڑے اور کون سی لکھیں. سمجھے؟ انبیاء میں جس طریقے سے مقام میرے مصطفیٰ کا, انبیاء میں جس طریقے سے شان میرے مصطفیٰ کی, اور یہ میں نہیں کہتا, سرکار غوث آدم پیدا بھی نہیں ہوئے, اس سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ خواب میں آپ کے والد سے کہتے ہیں کوئی عام بچہ تھوڑی پیدا ہوگا. گیلان کی سرزمین پر نبی اکرم نے خواب میں فرمایا تو یہ مت سوچو جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں وہی ہوگا خواب. میرے مصطفیٰ خواب میں کسی کو اگر کچھ عطا کر دینا تو وہ حقیقت میں عطا کرنا ہے, حقیقت میں, ارے بولو, عطا کرنا ہے. فرمایا جس طریقے سے انبیاء اور رسول میں میرا جواب نہیں ہے, اسی طریقے سے اولیاء میں میرے بیٹے عبد القادر کا کوئی جواب نہیں ہوگا. جا رہے ہیں, نکل کے جا رہے ہیں, راستے میں لکھا ہے کتنی عمر, 7 یا 8 یا 9, جو بھی ہے, جا رہے ہیں. راستے میں ایک بیل, سمجھتے نا بیل, جا رہا تھا آگے جا رہا تھا, بیل جا رہا تھا آگے. جب آگے جا رہا تو وہ رکا. رب سے عرض کی مولا زبان دے تاکہ تیرے بندے عبد القادر سے بات کروں.
سبحان اللہ. دے بات کرو. بیل نے آپ سے بات کی, جانور نے بات کی, بات کی اور کہا عبد القادر اس لیے تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ تو ہمارے پیچھے پیچھے چلے. گھر کو آئے, آنے کے بعد ماں سے کہا ماں یہ معاملہ تھا میرے ساتھ, اپنے مکان کی چھت پر چڑھے. بیان فرماتے ہیں گیلان کی سرزمین سے حج کا مہینہ تھا, اپنے مکان کی چھت پر تھا. اللہ نے پردے ہٹا دیے اور میں نے عرفات میں تمام حاجیوں کو دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو آدمی گیلان میں بچپنے کے عالم میں عرفات میں بیٹھے تمام لوگوں کو دیکھ سکتا ہے, تو غلام برکاتی کا وجدان کہتا ہے کہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم تمام غلاموں کو بھی میرے سرکار دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگ بڑے بڑے سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر ہم پوری دنیا کی سیر کرنا چاہیں, ایک تارے کو دیکھنا چاہیں, کروڑوں میل میں ہے, پوری زندگی ہماری گزر جائے تو کائنات کی سیر نہیں کر سکتے. مگر میرے غوث آدم فرماتے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ. اور یہ مقام, یہ منصب صرف ایسے ہی نہیں ملا میرے بھائی, سمجھ رہے ہیں. آج تو علم ہو یا نہ ہو, بڑا پیر ہے وہ. کیا ہے؟ بڑا پیر ہے, بس اللہ اپنا رحم فرمائے. سمجھ رہے ہیں, بغیر علم کے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ مدرسے میں جا کے پڑھا ہو یا اللہ نے اسے عطا فرما دیا ہو. جاہل تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے, پیر بھی اگر لے کے آنا ہے تو پھر ایسا لاؤ جیسا بریلی کا تاج الشریعہ. پیر لانا ہو تو ایسا لاؤ کہ جس کے علموں کا پوری دنیا میں ڈنکا ہے, محدث کبیر جیسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائی عزیزان ملت اسلامیہ, بات دور جائے گی, ذرا سنیں سنجیدگی کے ساتھ. سیدی سرکار غوث آدم کی جب یہ بات سنی تو ماں نے کہا کہ بیٹے اب تو علم حاصل کرنے کے لیے چلا جا, علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. سیدی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر ایک مرتبہ بیٹھے تھے, 7 یا 8 سال کی عمر ہے. راستے سے گزرنے والا کہتا ہے السلام علیکم, سلام کا جواب دیتے ہیں. 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا, 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بیٹے 1 مرتبہ جواب دیا, 2 مرتبہ کیوں دیا تم نے جواب؟ 1 مرتبہ سوال کا 2 مرتبہ جواب کیوں؟ 1 مرتبہ سلام کا 2 مرتبہ جواب کیوں؟ میرا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اے جانے والے تجھے معلوم نہیں, آج سے زمانہ پہلے تیرا گزر میرے دروازے سے ہوا. تیرا گزر جب میرے دروازے سے ہوا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تو نے میرے دروازے پر سلام کیا, میں نے تیرے سلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا. اگر چاہتا تو ماں کے پیٹ سے جواب دیتا, میں تیرے اس سلام کا جواب بھی آج ہی عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. سبحان اللہ, سبحان بیٹھ اللہ. جائیے بابو, جلدی بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں. چونکہ مفتی صاحب سے آپ پوچھیں, قصیدہ غوثیہ شریف میں, قصیدہ غوثیہ میں ایک شعر ہے, سمجھ رہے ہیں, کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. خود سیدی سرکار غوث آدم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی کا پرتو ہوتا ہے. سمجھے, اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے محمد عربی کا پرتو بنا کے بھیجا. پیٹ میں سن رہے ہیں نا میرے مصطفیٰ کے, پیٹ میں سن رہے ہیں نا میرے شیخ عبد القادر جیلانی. اور یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے جب آپ کی ماں کو چھینک آتی اور آپ کی ماں پیٹ جب اس کا جواب دیتی تو سرکار غوث آدم پیٹ سے جواب دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب مکتب میں لے کے گئے, 5 سال کی عمر ہے, چھوڑنے کے لیے, پڑھنے کے لیے بیٹھے تو 1 پارا نہیں, 2 پارے نہیں, 3 پارا نہیں, 4 پارا نہیں, پہلی ہی مرتبہ میں ایک نشست میں قرآن کے 18 پارے سنا دیے. پوچھا بیٹے اتنے پارا کہاں سے یاد کیے ہو تم؟ کہا کہ حضرات معاملہ یہ ہے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے. جب صبح کو اٹھتی ہے تو جب تک دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی جب تک قرآن کے ان پاروں کی تلاوت نہ کر لے. پیٹ میں سنتا تھا اس لیے یاد ہو گئے.
शहजादियां भी आई हैं, जरा वो भी तो अपना जायजा लें, वो भी तो जरा अपने बारे में सोचें। जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा करबला में नेज़े पे कुरान सुनाता है। आज हमारे घरों का माहौल क्यों बिगड़ गया? घर में हर वक्त झगड़े, फितने, फसाद, इसलिए कि या तो तरबियत ही ठीक नहीं हुई। बच्चा रो रहा है, चुप जा चुप जा चुप जा चुप जा बेटे, ले शक्तिमान देख ले, हैं? ले 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 बेटे सीरियल देख ले, समझे, ले ले ये पबजी खेल ले, समझे, दिखा शक्तिमान कितना दिखाएगी, समझे। जब बड़ा होके यही सर पे लठ मार के निकालता है ना तो फिर मौलाना मुफ्ती साहब ताबीज दे दो, कोई क्या करेगा ताबीज, कुछ भी नहीं होगा, समझे। जब बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा रोता था तो कुरान की लोरी आती थी, समझे, तरबियत करना थी तुझे, तेरी जिम्मेदारी थी ये, भूल गई, बाद में कुछ होने वाला नहीं मेरे भाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तरबियत की सरकार गौसे आदम की वालिदान है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया बेटे अब तू इल्म दीन हासिल करने के लिए निकल जा, और तेरी मुलाकात और हमारी मुलाकात अब कयामत में होगी। है इतना बड़ा जिगर किसी माँ के पास में जिसका बाप भी नहीं, एक छोटा भाई है, बाप नहीं, माँ कह रही है बेटे जा बगदाद और तेरी और हमारी मुलाकात कयामत में होगी। हम तो आज मकतब में भी उन बच्चों को भेजते हैं जो घर में शैतानी ज्यादा करते हैं, समझे। स्कूल से फुर्सत मिली, ट्यूशन से फुर्सत मिली, 1 घंटा खाली है ना, चल जा मौलाना के पास को जा, हैं? स्कूल को अगर नहीं गया तो माँ लेके जाती है, ट्यूशन को नहीं गया तो माँ हाथ पकड़ के लेके जाती है, और मकतब में 8 दिन नहीं आए, नहीं जी मौलाना हमारे बच्चे का कुरान नहीं हुआ क्या पूरा, कुरान पूरा हुआ नहीं हजरत, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुरान पूरा नहीं हुआ क्या? और अल्लाह के बंदे समझे, दीनी तालीम इतनी सस्ती तो नहीं है, समझे। मैं इसका थोड़ी मुखालिफ हूं कि तो अपने बेटे को डॉक्टर मत बना, इंजीनियर मत बना, IAS अधिकारी मत बना, तू अपने बच्चे को IAS भी बना, डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना, मगर डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, IPS अधिकारी बाद में बनाना, पहले अपने बेटे को मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाना। बेशक बेशक, समझी, कम से कम उसे कुरान की तालीम तो सिखा, दीन की तालीम तो दे उसे, समझे। जब तू मरने लगे तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जब कोई कुछ काम ना आए तो यही बेटा तेरे सरहाने खड़े होके यासीन शरीफ पढ़ता नजर आए। बेशक बेशक, इतना तो अपने बच्चे को पढ़ा ले, इतना तो कम से कम मकतब में भेज के अपने बच्चे को सिखा ले कि तू मर जाए तो तेरी कब्र के सरहाने खड़े होके फातिहा पढ़ सके। बेशक बेशक। ना मेरे भाई चलो कब्रिस्तान, दिल रोता है, कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे कोई खड़े होके फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है, जी समझे। उन कब्रों के नाम और निशान मिट गए, उन पे घासें जम गई, कोई नहीं है फातिहा पढ़ने वाला, समझ रहे। कम से कम इतना तो पढ़ा ले अपने बच्चे को कि वो तेरी कब्र पे खड़े होके फातिहा पढ़ सके, ये जमीन के किसी भी खित्ते में रहे तो कम से कम कुरान पढ़ के तुझे बख्शता रहे। बेशक बेशक। आओ सरकार से यदि गौसे आदम से माँ ने कहा बेटे जा रहे हो तालीम हासिल करने के लिए 40, बाकी पैसा कुछ भाई के लिए और कुछ छोड़ दिया, 40 जो अशरफियां थी उसको ली। माँ ने सिर्फ एक ही नसीहत की, ज्यादा नहीं कहा कुछ भी, एक ही नसीहत की, बेटे जुदा कर रही हूं अपने से, भेज रही हूं अपने से तुझे अल्लाह के और उसके रसूल के दीन के लिए, मगर बेटे वादा करके जा। कहा मां बोलो, कहा बेटे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी अकरम से पूछा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मुस्तफ़ा से पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन बखील हो सकता है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मगर कभी कभी कर सकता है, कंजूसी कभी कभी कर जाता है। या रसूल अल्लाह मोमिन ऐसा कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ कभी कभी कर सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं। पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन झूठ बोल सकता है? मेरे आका ने फरमाया हरगिज़ नहीं बोल सकता। समझे, हमारी तो रोटी हजम नहीं हो रही है जब तक 4 बातें इधर की नहीं करते, 4 उधर की नहीं करते। समझे, मौलाना जी तुम्हारे बारे में लोग ऐसा कह रहे ना, वैसा कह रहे ना। ओ अल्लाह के बंदे यार, किसी के पीछे क्यों पड़े हो? तुम अपने गिरबान में झांक के देखो, हम तो हजरत किसी की एक भी गलती माफ नहीं करते।
ایک غلطی بھی ہم معاف نہیں کرتے کسی کی. آؤ سنو، بنی اسرائیل کے دو ولی یوشع بن نون علیہ السلام کے امتی پہاڑ پہ ہیں دو، اور دونوں بڑے گہرے دوست، بڑے پکے دوست. ہماری دوستی تو مطلب کے لیے ہے، سمجھے؟ سعید بھائی بلائیں گے تو دعوت کھلائیں گے، اس لیے دوستی کرو نا ان سے. ہماری دوستی تو مطلب کے لیے ہے. مطلب نکلا، کام نکلا، ختم. او میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. وہ جس سے دوستی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یوشع بن نون علیہ السلام کے دونوں امتی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ گزار دی، مشہور ہو گئے، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. دونوں دوست ہیں، دونوں دوست کے ساتھ کبھی غداری مت کرنا، کبھی دغا مت کرنا. جس سے محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. افطاری کا ٹائم ہوا تو دوست نے کہا بھائی یار آج کچھ لے کے آ مارکیٹ سے. گیا لینے کے لیے، سمجھے، لینے کے لیے گیا. تو وہاں جب تنور پہ پہنچے، روٹی کے قریب پہنچے تو ایک عورت پر نگاہ پڑی اور یہ فدا ہو گئے، عاشق ہو گئے، دل دے بیٹھے. روزہ بھی گیا، افطاری بھی گئی، نمازیں بھی گئی، وہیں بیٹھ گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم. لوگوں نے آ کر ان سے کہا جو پہاڑی پہ تھے، ارے یار تمہارا دوست ایسے ایسے ہو گیا ہے، سمجھے، اب تم اس کے پاس مت جانا، نہ لوگ تمہیں بھی برا کہیں گے کہ نہیں ان کا بھی کوئی چکر ہے اس کے ساتھ میں، اسے چھوڑ نہیں رہے ہیں بھی. وہ اللہ کا بندہ کہتا ہو بھائی میں نے دوستی اس لیے تھوڑی کری تھی کہ جب تک ہم نیک رہیں گے ساتھ رہیں گے. ہم نے دوستی اس لیے کری تھی کہ جنت میں بھی دونوں ساتھ ہی جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں بھی دونوں ساتھ ہی جائیں گے. گئے سمجھانے کے لیے، سمجھانے گئے، قرآن کی آیتیں پڑھی، حدیث سنائی، مگر دل پر جب گرد چڑھ جاتی ہے نا تو آسانی سے چھٹتی نہیں ہے. سعید صاحب، علامہ ذو النورین صاحب، جمعے میں کتنی بھی تقریریں کرو، بعد میں لوگ کہتے ہیں اثر نہیں ہو رہا. اثر ہوگا کیسے جب دلوں پر گرد چڑھ گئی ہے؟ جب دل بالکل اٹ گئے ہیں گناہوں میں، اثر ہوگا کہاں سے؟ گئے سمجھانے کے لیے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور ایک دن نہیں گئے، 7 مہینے تک لگاتار جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے دن تک ذرا سب بولیں؟ مہینہ. 7 مہینے تک، مگر کوئی اثر نہ ہوا. غار میں آ گئے، سر رکھا سجدے میں، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا دل نہیں لگتا، اکیلے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا. مولا افطاری کرنے بیٹھتا ہوں تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا. مولا سحری میں بھی کوئی ساتھ نہیں. مولا تو میرے دوست نے پتہ نہیں کون سا ایسا جملہ نکلا کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں چلا گیا. مولا تو تو کریم ہے نا، تو تو رؤوف ہے نا، تو تو رحیم ہے نا. مولا تو میرے دوستی کی خطا کو معاف فرما دے. اور مولا اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں تیرا بندہ بھی سجدے سے اپنا سر نہ اٹھاؤں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا. یہ تھی دوستی میرے بھائی. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں اور اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا. جب 3 دن 3 راتیں گزر گئیں تو اس دور کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آئے، کھاندے پہ ہاتھ مارا، کہا بھائی اپنا سر اٹھا لے. رب کا فرشتہ جبریل آیا تھا اور اس نے آ کر کے مجھے خبر دی ہے، رب نے فرمایا ہے کہ میری خفیہ تدبیر تو یہی تھی کہ وہ گمراہیوں کے دلدل میں مر جائے، مگر میں نے تیری دعاؤں کی برکت سے اسے ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں تو ذرا کسی کے لیے دل سے دعا دے، تو ذرا دل سے کسی کے لیے دعائیں. اور میرے بھائی ہم تو معافی کہاں کرتے ہیں. نہیں اب دوستی کی چھوڑ دی تم نے ان کے ساتھ میں. نہیں حضرت وہ سارے معاملات تو ٹھیک تھے، مگر ایک غلطی بہت بڑی تھی، میرا دل ہی توڑ دیا. اچھا ایک غلطی معاف نہیں ہوئی تم سے اس کی؟ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم کتنی کرتے ہو. بیوی سے پوچھو کیا حال ہے تیرے سسر کے؟ نہیں جی سسر بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، مگر ایک غلطی ہے کہ غصہ زیادہ کرتا ہے. تجھ سے ایک غلطی معاف نہیں ہو رہی اس کی؟ بے شمار خوبیاں ہیں. بیوی کے کیا حال ہیں؟ نہیں جی بیوی بہت بڑھیا ہے، بہت اچھی ہے، سارے کام پرفیکٹ ہیں، مگر صبح کو سو کر لیٹ اٹھتی ہے. سمجھے یہ بڑی غلطی. تجھ سے ایک غلطی معاف نہیں ہو رہی؟
باقی خوبیاں میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ایک مزاج لے کے جاؤ، محمد عربی کا قانون لے کے جاؤ. میرے نبی اکرم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بیوی کو طلاق دینا ہے. میرے آقا نے فرمایا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ آقا سو کے لیٹ اٹھتی ہے، کھانا بھی نہیں بناتی ہے، کپڑے بھی نہیں دھوتی ہے، آقا کری پری کرتی ہے ہر دن. میرے آقا نے فرمایا کوئی خوبی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خوبی تو کوئی نہیں ہے، مگر ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں جنگ پہ بھی چلا جاؤں تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. میری غیر موجودگی میں بھی میرے آنگن میں کسی غیر محرم کو نہیں آنے دیتی. میرے نبی اکرم نے ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا او میرے غلام تو پھر اس کی تمام برائیوں کو بھول جا، اسی ایک خوبی سے پیار کر، اللہ تجھے اسی پر جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو معافی کہاں کرتے ہیں، ہمارا تو مزاج ہی کہاں ہے معاف کرنے کا. سمجھے کبھی رات کی تاریکی میں آؤ سیدی سرکار غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرو. آؤ میرے بھائی پڑھو بدلو. دین کی طرف اگر ہم تھوڑے سے آ گئے نا، تھوڑی سی مصیبت آئی، ہمیں تو رشتے توڑنے بڑے مشکل ہیں. میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، میرا نانا ہے، میرا دادا ہے اور میرا پردادا ہے، میرا جھگڑ دادا ہے. اور میرے بھائی سب سے بڑا رشتہ رسول اعظم کا رشتہ ہے. بولو یار ذرا اونچا بولو. سمجھے اس کرونا کے دور میں میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، میری طرف توجہ رکھیں. آپ ادھر دیکھیں، کرونا کے اس دور میں ان دنیا کے رشتوں کی حقیقتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں. باپ مر گیا تو بیٹا چہرہ دیکھنے کو تیار نہ تھا، ماں مر گئی تو اولاد اپنی ماں کو کاندھا دینے کو تیار نہیں تھے. جن رشتوں کے لیے تم نے محمد عربی کی شریعت کا جنازہ نکالا، جس رشتوں کے لیے تم نے اللہ کے قانون کو توڑا، نبی کی شریعت کو توڑا، وہی رشتے کہ میرا بھائی نعرہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر فاضل رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ منبر نور پر آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، دل باغ باغ ہو گیا. ایسا نورانی چہرہ میں مطلب تعارف کرانا میرے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں سمجھے جس سے میں حضرت کا تعارف کرا سکوں. صوفی صادق، صوفی صادق حضرت العلامہ حضرت علامہ ڈاکٹر فاضل رضوی صاحب قبلہ. اس علاقے میں ہم تمام سنیوں کی جان، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے سروں کے تاج، بے شک بے شک، ہماری ہر وقت رہنمائی فرمانے والی شخصیت، بے شک بے شک. سمجھے. اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین آمین اور حوادثات زمانہ سے محفوظ فرمائے. آمین. کہ اللہ نے سنیوں میں ایسے ایسے شیر پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. حضرت نے مجھے اجازت دے دی، بول لو تھوڑی دیر اور. ہماری تو طبیعت ہی نہیں ہے سمجھے. جبکہ میرے آقا نے اس کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، تھوڑی سی مصیبت آئی نہ ہٹ گئے سمجھے. دنیا کے رونے، اپنی پریشانیوں کے رونے. باپ کو کون روتا ہے اس کے مرنے پہ؟ اس لیے تھوڑی روتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا، اس لیے روتے ہیں کہ اب ہماری پرورش کرے گا کون. محبت میں کون روتا ہے بھائی کے مرنے پہ؟ اس لیے روتے ہیں کہ میرا بازو ٹوٹ گیا سمجھے. دنیا کے رونے، اپنی پریشانیوں کے رونے، غربت کے رونے سمجھے، مفلسی کے رونے، بیماری کے رونے،
او میرے بھائی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی رو کے دیکھ، بے شک بے شک، سمجھے کبھی خدا اور اس کے رسول کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ سمجھے مجلس میں آئیں گے، جمعے کے دن بھی آئیں گے، اگر 2 منٹ اگر اوپر کو چلے گئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی 4-5 فلائٹیں چھوٹ جائیں گی، اس کا پورا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اس کا پورا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ او میرے بھائی مسجد میں آنے کے بعد جبکہ نبی اکرم کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب مومن آتا ہے تو اسے ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور منافق ایسا کرتا ہے مسجد کے اندر بھی آنے کے بعد میں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیں۔ سمجھے دین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، ہمیں تو کبھی تکلیف ہوئی بھی نہیں، نہ دنیا کے رونے نہ سمجھے یہ پریشانی وہ پریشانی، ان چیزوں کے رونے پوری زندگی کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی رو کے دیکھ، آنکھوں سے آنسو نکال کے دیکھ۔ فتح الربانی کے اندر میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، او لوگو جو لوگ مجلس میں کسی ایک کا بھی اگر آنسو آنکھ سے نکل گیا، میرے غوث اعظم فتح الربانی نے فرماتے ہیں اگر ایک کی بھی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو اللہ سب کی جھولیوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تکلیف کا سیدنا صدیق اکبر دین کی طرف آؤ گے نہ تبھی نہ مصیبت۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے عرض کی آقا برداشت کرو میرے بھائی، میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ چلا رہے ہیں مسجدوں کو مدارسوں کو، ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کھا گیا گاڑی میں گھوم رہا ہے سمجھے پورا کھا گیا، نہیں اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کوئی آسمان سے دولت اتر گئی کیا؟ او میرے بھائی سنو، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو دین کی طرف جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا سوچ لے، کہا آقا نہیں بڑی محبت کرتا ہوں، فرمایا نہیں سوچ لے، کہا نہیں آقا بہت پیار کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تو جتنا پیار کرے گا مصیبتیں بھی اتنی آئیں گی۔ اللہ مصیبت حضرت غریب رہنا کوئی عیب تھوڑی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ غریب تو جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی صحابہ میں جہاں مالداری میں حضرت عثمان بن عفان کا نام آتا وہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام آتا ہے۔ بے شک بے شک سمجھے ایک دن میرے نبی فجر کی نماز پڑھا کر کے نکلے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے نبی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ چلے گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آتے دیکھا تو سینے سے لگا لیا مصطفیٰ نے، رونے لگے اور خوب دل بھر کے روئے عبد الرحمن بن عوف بھی۔ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں نے دیکھا ہے کہ قیامت میں تمام صحابہ جنت میں چلے گئے مگر تو بڑی بعد میں آیا اور پسینے میں سرابور تھا، اور دیکھیں آقا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تجھ پہ مال زیادہ ہے تو حساب میں بھی زیادہ ہی ٹائم لگا، جنت میں بھی تو پہلے جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے غریبوں میں بنایا، میرا دین غریبوں میں رکھا اور قرب قیامت بھی دین غریبوں میں رہے گا اور غریبوں ہی سے اٹھا لیا جائے گا۔ امیر تو یہ کہہ رہے ہیں امیر کہاں آتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی امیروں لوگ کہاں رہے ہیں مولانا لوگوں کے پاس کو آ رہے ہیں کیا؟ او میرے بھائی سنو، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، ان مجلسوں میں آئے ہونا سن، ابھی میری طرف توجہ رکھو یار، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، اتنے خوبصورت چہرے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو، سنیں ذرا دل لگا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بول بنانا ذرا لہب کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت کا دیدار کیجیے، حضرت دکھ رہے ہیں نا مولانا فاضل صاحب، خوبصورت مفتی بدر الدین صاحب بھی کم نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوبصورتی کالے اور گورے سے تھوڑی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا بولو دل لگا کے سبحان اللہ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شرط لگی تھی، میں ادھر کو بات کو لے کے چلا ہوں، ایک شرط لگی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی کہ مکے سے اگر کوئی بھول کے بھی مدینہ چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینے کا کوئی شخص اگر مکہ پہنچ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایک صحابی ہیں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے قحط کر دیا، دین پہ مصیبتیں، ہمیں تو برا بھلا کہیں تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دین پہ مصیبتیں، کیسی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، یہ دین اتنا سستا تھوڑی ہے
کہ گھر میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا عبداللہ ہو گیا، غلام برکاتی ہو گیا، سعید ہو گیا، اتنا سستا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اس دین کی قدر پوچھنا ہو تو حضرت ابو بکر سے جا کے پوچھو، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا۔ دین کی قدر پوچھنا ہو تو مہاجر صحابہ سے پوچھو، دین کی قدر جاننا ہو تو کربلا کے حسین سے جا کے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کیا، مالوں کو قربان کیا۔ آج تو ہمارے پاس کوئی چندے کے لیے آ جائے تو سمجھے جمعے کے دن بھی 10 کا نوٹ وہ نکالتے ہیں جو مارکیٹ میں نہ چلتا ہو، اور کئی بار دیکھتے ہیں اگر 20 کا دھوکے سے چلا گیا تو دیکھتے ہیں کہ 10 کدھر سے ملیں گے۔ اور اللہ کے بندے، مسجد میں اے سی بھی چاہیے، پنکھے بھی چاہیے، ہر فیسلٹی بھی چاہیے۔ ابے اللہ کے گھر میں دے، یہ بھی مجھے کہا گیا تھا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دوں۔ مجھے جب دعوت دی تو کہا حضرت مسجد کے تعلق سے بتائیں، جو لوگ مسجدوں میں تعاون کرتے ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں۔ سبحان اللہ۔ میرا اونچا بولو، اونچا بولو۔ میرے نبی اکرم نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سورہ باقیہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں بے شمار جگہ قیامت کا ذکر ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نبی اکرم کے غلاموں نے عرض کی، مسجدوں میں تعاون کرنے والوں، ان مسجدوں کو عالی شان بنانے والوں، ان مسجدوں میں پیسہ لگانے والوں، یہ مت سوچنا کہ یہ پیسہ بیکار ہوگا اگر تم نے 1 روپیہ بھی مسجد میں لگایا۔ صحابہ نے پوچھا، آقا جب سب چیزیں فنا ہو جائیں گی ان مسجدوں کا کیا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او میرے غلاموں، ان مسجدوں کو قیامت کے دن ناؤ کی شکل میں لایا جائے گا، کشتی کی شکل میں لایا جائے گا، اور جن جن حضرات نے دنیا میں تعاون کیا ہوگا، مسجد میں پیسہ لگایا ہوگا، یہ اپنے اندر بٹھائیں گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے چلی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن یاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ مسجدوں کو علی شان بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ میرے نبی اکرم نے جب مسجد نبوی کو بنایا تو ابتدائی اسلام میں، وقت کا میں بہت جلدی بتاؤں، ابتدائی اسلام میں مسجد نبوی کے اندر اندھیرا رہتا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے عرض کی، آقا مسجد نبوی کے باہر آگ جلا دی جائے۔ نبی نے اس کو پسند نہ فرمایا، اس مشورے کو قبول نہ فرمایا۔ جنگ ہوئی، کسی جگہ پر کچھ لوگ قیدی بنے، گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں، ان گرفتار ہونے والوں میں ایک قیدی نجار تھا، یعنی بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ وہ شخص مدینہ جب لائے گئے اور وہ مسجد نبوی کے قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں اندھیرا ہے، تو مسجد نبوی میں جو کھجور جو پلر کی جگہ لگائی گئی تھی، یہ کھجور کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں، تو لگائی گئی تھی، اس میں ان کے اندر تاک بنائے اور ان کے اندر تیل ڈال کر کے روشنی کا انتظام کیا، مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ مسجد نبوی جگمگا اٹھی۔ اب ذرا اپنی قسمت پر ناز کردہ جنہوں نے مسجدوں میں تعاون کیا ہے، جنہوں نے مسجدوں میں پیسہ دیا ہے، جو جمعے کے دن آ کر مسجدوں میں پیسہ ڈالتے ہیں، سنو، میرے نبی اکرم نے جب مسجد نبوی کو روشن دیکھا، صحابہ کو جمع کر کر کے مصطفیٰ نے خطبہ دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جس نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے؟ اس شخص کو کھڑا کیا گیا، نجار ہے۔ ایسا جملہ میرے نبی نے فرمایا، ایسا جملہ تاریخی، پوری مسجد نبوی میں چیخو پکار ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج میرے پاس فاطمہ کے بعد کوئی بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیتا جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ یار جمعے کے دن سوچو مت، وہ اللہ نے جس حیثیت سے بھی بنایا ہے، ارے تم تو خاموش بیٹھ گئے، دینا چاہیے کہ نہیں؟ ابو بصیر کو قید کر لیا، ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، تکلیف آئی تو ہٹ گئے، بھاگ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ مفتی بدر الدین لڑتے رہو، مولانا فاضل صاحب لڑتے رہو، ہم کیوں ساتھ میں جائیں کسی کے رپڑے کے؟ سمجھے، ہمیں تو اپنی رشتہ داری نبھانی نا، سمجھے۔ عالم دین، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عالم دین جو حقیقت میں عالم دین ہے، سمجھے، وہ اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ سمجھ رہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔
ابو بصیر قیدی کر لیا، گرفتار کر لیا، پیروں میں زنجیر ڈال دی، سمجھے بیڑیاں ڈال دی اور تکلیفیں دینے لگے مکے کے لوگ۔ گھر والوں نے بھی قیدی بنا لیا۔ کسی دن چپکے سے نکل گئے وہاں سے، بھاگ گئے مدینے کی طرف کو۔ تکلیفیں تو دیکھیں میرے بھائی، مصیبتیں تو دیکھیں میرے بھائی۔ نکل گئے، بھاگ گئے، چلے گئے، کوئی سواری ملی تو تھوڑا بیٹھ گئے، نہ مدینے کا پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ دن بھی آیا کہ بھاگ کر کے پیروں میں زنجیریں ہیں، مدینے کی گلیاں آ گئی، مدینے کے وہ پربہار منظر اپنی نگاہوں سے دیکھے، دوڑ کر کے مسجد نبوی کی طرف کو پہنچے۔ میرے آقا نے دیکھا عزیزان ملت اسلامیہ، ہم پر کیا مصیبتیں آئی ہیں۔ آپ کے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا، جس راستے سے گزرتے تھے خون کی بوندیں گرتی چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، میرے نبی نے کھڑا کیا۔ اتنے میں مکے کے 2 سپاہی آ گئے، انہوں نے کہا آئے محمد ابن عبداللہ، تمہارا وعدہ تھا اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ گیا بھاگ کے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ یہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے آقا پناہ دیں گے، نبی کی بارگاہ میں رہوں گا، مصیبتیں نہیں جھیلی جاتی مجھ سے۔ مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور مصطفیٰ نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا سخت منظر ہے یہ۔ کسی کے پاس جاؤ وہ نکال دے، مفتی صاحب کہہ دے بھی ٹائم نہیں ہے، پیر صاحب کہہ دے ٹائم نہیں ہے۔ نہیں جی، انہوں نے ہم سے بات کہاں کری ہے؟ انہوں نے تو ہماری طرف کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیوں ان کے پاس کو جائیں؟ وہ آئے ہمیں سلام کرنے، اور سلام بھی ابھی آج کن کن باتوں پر میں کہوں آپ سے، سلام بھی آج کل چہرے دیکھ کے نہیں ہو رہے۔ بتاؤ، سلام چہرے دیکھ کے نہیں ہو رہے؟ امیر ہے، کروڑ پتی ہے تو سلام ہو رہے ہیں، ایم پی ایم ایل اے آئے تو سلام، سمجھے سیٹھ جی آ گئے سلام۔ اور میرے بھائی چہرے دیکھ کے سلام مت کر، محمد عربی کا غلام دیکھ کے سلام کر، سمجھ رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ دیکھ کے سلام کر۔ میرے نبی نے کہا تمہیں جانا ہوگا، یہ پکڑ کے لے کے چلے۔ جب لے کے چلے تو ساتھ والے سپاہیوں نے کہا بڑا بنتا تھا، بڑا بھاگ کے آیا ان کے پاس کو، انہوں نے تو تجھے قبول بھی نہیں کیا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، ذرا تھوڑا سا سوچیں آپ کہ مکے سے بھاگ کر نبی کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہا کہ اس کو لے کے جاؤ، میرا وعدہ ہے۔ کہا ابو بصیر سے بڑا بنتا تھا، بڑا بھاگ کے آ گیا یہاں کو، انہوں نے تو تجھے قبول بھی نہیں کیا۔ ابو بصیر نے چہرے پر تھپڑ مار کے کہا او کافر چپ کر، میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، دیکھ میرا نبی وعدوں کا کتنا پابند ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ میرا نبی وعدوں کا کتنا پابند ہے، جنہیں نبی پر بھروسہ، نبی پر اعتماد۔ اور پھر ایک تفصیل لمبی ہے، سمجھے آگے مکے کی حد سے باہر نکلنے کے بعد تلوار نکالی، ایک کو قتل کیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ مکہ جاؤں گا تو اور زیادہ ماریں گے، مکہ گئی نہیں، بیچ ہی ایک قریب کی بستی میں رک گئے، پانی کے قریب، پانی پیتے پتے کھاتے گزر بسر کرتے۔ اور یہ وہ راستہ تھا جہاں پر یہ رکے جو ملک شام کو جاتا تھا مکے سے، چونکہ مکے کے لوگ مدینے کے لوگوں کو ستاتے تھے۔ اب مکے سے جو بھی بھاگ کے آتا مسلمان ان کے پاس آ کے پناہ لے، اور کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے؟ 300 سبحان اللہ، 300 اکٹھے۔ اور جب یہ ابو بصیر مدینے سے نکل رہے تھے، پلٹ پلٹ کے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی کو دیکھ رہے تھے پلٹ پلٹ کے، اور سپاہی نے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، میرے نبی کو دیکھ رہے تو مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کے کہا ابو بصیر ایک دن آئے گا کہ میں تجھے پیغام بھیجوں گا، ایک دن میرا پیغام تجھ تک آئے گا، آئے گا۔ ابو بصیر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 300 لوگ اکٹھا ہو گئے، اور جو بھی مکے سے اب قافلہ آتا شام کے لیے مال لے کر کے، ہمیں حکم ہوا کہ ہم بھی ان کے ساتھ میں وہی برتاؤ کریں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور مکے کے لوگوں کا نکلنا دشوار کر دیا، نکلنا مشکل کر دیا، جو بھی آتا اسی کا مال چھین لیتے، چونکہ مکے کے لوگ بھی چھینتے تھے۔ اور 300 لوگ اکٹھا ہو گئے، مکے کے لوگ آخر پریشان ہو گئے، آ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اے محمد ابن عبداللہ اس شرط کو اب ختم کر دو، ختم کرو اس شرط کو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کھیتی کرتا، بڑھاپے کا وقت آ گیا، اسی امید پہ رہتا میرے نبی کا پیغام آئے گا، آج بھی غلام مچلتے رہتے ہیں کبھی مدینے کا پیغام آئے گا۔
کبھی نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، بیان فرماتے دن کو کھیتی کرتا، رات کی تاریکی میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا اور مدینے کی طرف تکتا رہتا، دیکھتا رہتا، کوئی مدینے سے آئے گا، میرے آقا کا پیغام سنائے گا اور میں جاؤں گا۔ جب آخری وقت آیا، روح نکلنے کے قریب ہے، لوگوں نے کہا اب تجھے کیا پیغام آئے گا؟ کہا چپ کرو، میرے نبی نے فرمایا تھا میرا پیغام آئے گا تو میرے مصطفیٰ کا آئے گا، میرے نبی کا پیغام آئے گا۔ جب آخری وقت آیا اور دو صحابہ آئے اور آ کر کے پیغام دیا تو ہاتھوں میں لے کر کے جھومتے تھے اور کہتے تھے لوگوں دیکھو میرے نبی کا پیغام آ گیا، میرا نبی وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھی تو اعتماد کریں، ہم بھی تو بھروسہ کریں، ہم بھی تو روئیں۔ کبھی ان مجلسوں میں آنے کے بعد ہمارے تو آنسو ہی نہیں نکلتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن بھی کبھی آنسو نہیں نکلتے، باتیں سننے کے بعد رو تو صحیح، رات کی تاریکی میں دعائیں کراؤ ان علماء سے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، حق ہے کہ سب سے دعائیں کراؤ تم اپنے اپنے لیے، مگر رات کی تاریکی میں کبھی تو بھی اٹھ کے وضو کر اپنے رب کو منا تو صحیح، تو بھی تو کبھی آنکھوں سے آنسو نکال کے اپنے رب کو راضی کر تو صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر نبی کو دیکھتے تو روتے، لوگ کہتے ابو بکر تم کیوں روتے ہو اتنا نبی کو دیکھ کر؟ ابو بکر کہتے میری قسمت تھی، ابو قحافہ کے بیٹے کی قسمت تھی۔ لوگوں نے کہا ابو بکر اب کیوں روتے ہو تم؟ کہا کہ اب اس لیے روتا ہوں کہ نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اللہ، کبھی ہم بھی تو اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنے رب کو منائے۔ کب تک بے وقوفوں کی جنت میں بھاگتے رہو گے؟ کب تک دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے؟ ہم بھی تو اپنے معاشرے کی خامیاں دیکھیں، ہم بھی تو برائیاں دیکھیں۔ کیا ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے؟ کیا دوسری کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں ویران نہیں پڑی ہیں؟ کیا ایک اکثر بھی نمازی نہیں آتے؟ او میرے بھائی بدلو بدلو، رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ رب بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ جب حضرت جبریل کو حکم ہوا براق لے جا میرے محبوب کو لے کے آ، جنت میں تمام براق رشک کر رہے ہیں، ایک براق کونے میں رو رہا، کھڑا ہوا رو رہا۔ حضرت جبریل نے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ کہا میری قسمت کہاں کہ مدینے کے تاجدار سواری کریں۔ اللہ نے فرمایا تمام براقوں کو چھوڑ اسی کو لے کے جا، اس لیے کہ مجھے رونے والے سے بڑا پیار ہے، مجھے رونے والے سے بڑا پیار ہے۔ آپ بھی تو روئیں، آئیں سیدی سرکار غوث اعظم کی اس محفل میں آپ آئے ہیں تو میرے بھائی علماء کی قدر کریں، اپنے مشائخ کی قدر کریں، اپنے مکتب کو آباد کریں۔ نوجوانوں سے خاص پیغام ہے میرا، دنیا والے روٹے تو روٹیں، زمانے والا روٹے تو روٹے تجھ سے، مگر تیرا باپ تیری ماں تجھ سے کبھی نہ روٹنے پائے۔ اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے، میں ہر تقریر میں کہتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں، اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے تو سمجھ لے پھر تجھے دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے۔ پریشان ہے، کام نہیں بنتے، ماں کے قدموں کو دبا، بوسہ دے، باپ کے ہاتھ کو چوم، بوسہ دے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے فرمایا اس کی ماں کا۔ پوچھا گیا آقا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ سمجھے یہ دین ہے۔ ایک اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اچھا ماحول بنائیں، خود بھی دیندار بنے۔ اب خود ہی 10 بجے اٹھ رہا ہے سو کے، پھر بیٹے سے کہے تو نمازی بن جا تو بنے گا؟ ارے بولو یار بنے گا کیا وہ؟ سمجھے بیٹے سے کہہ رہا ہے باہر کہہ دے ابا گھر میں نہیں ہے، جھوٹ خود بلوا رہا ہے، پھر کہے کہ بیٹا میرا جھوٹ مت بولنا، تو کبھی چھوڑے گا جھوٹ بولنا؟ باہر تقریریں چلتی ہیں، سمجھے باہر باتیں چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی ہیں، گھر میں عمل چلتا ہے۔ خود بھی آؤ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ میں یہ اتنا ہی عرض کروں گا، سیدی سرکار غوث اعظم کی تعلیم سچی تعلیم ہے، اچھی تعلیم ہے۔ اللہ نے بڑی پاور میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میرا چاہنے والا مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر اس کا سطر کھل جائے اور وہ مجھے پکارے تو اللہ نے عبد القادر کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں آن میں اس کی سطر پوشی کر سکتا ہوں۔
اس کے سطر کو ڈھانپ سکتا ہوں، وہ طاقت، وہ پاور اللہ نے سیدی سرکار غوث آدم کو عطا فرمایا۔ کبھی رو بھی لیا کرو، آنسو بھی نکال لیا کرو، ہمیں تو رونے ہی نہیں ہے، ہم تو کروڑ پتی کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی، آؤ میں تمہیں بتاؤں ان محفلوں کے فائدے، ان کے فائدے کیا ہیں۔ سرکار غوث آدم تقریر کر رہے ہیں، تقریر پہ پھر کبھی بات ہوگی کہ وہ جب تقریر کرتے تو 400 علماء بیٹھتے قلم دواد لے کر کے تقریر لکھنے کے لیے۔ میرا ٹائم بہت مجھے سمجھ رہا ہوں میں، ذرا مسکرا کے تو بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لگنا چاہیے کہ بیدار ہیں، سمجھے، لگنا چاہیے کہ مولانا عبد الرازق صاحب قبلہ نے جو محنت کی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جلسوں میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہماری تقریریں قبرستان میں ہو رہی ہیں۔ جب بریلی کے غلام بولتے ہیں اور بریلی کے عاشق سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ہند میں تھوڑی بیٹھے گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بریلی والے تو بریلی والے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے میرے بھائی عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو کیا ہوا، سیدی سرکار غوث آدم جب تقریر کرتے، آپ باز کرتے، بڑا سیدھا، بہت ایسا انداز ہوتا، آپ کے دل پہ اتر جاتا، دل پہ اتر جاتا، دل پہ اتر جاتا۔ اب کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، علم معقولات و منقولات حاصل کر لیا۔ کہا ابا تقریر آج میں کروں گا، کہا کر بیٹے تقریر۔ 1.5 گھنٹہ تقریر کی، کوئی بھی اثر نہیں، اس وقت تک کوئی بھی اثر نہیں۔ مجلس ایسی کی ایسی ہے، سرکار غوث آدم کھڑے ہوئے، کہا آج میں تقریر نہیں کروں گا، مگر لوگوں بات اتنی سی ہے، رات بلی نے میرا دودھ گرا دیا۔ اتنا سننا تھا، مجمع چیخیں مار کے رونے لگا، مجمع چیخیں مار کے رونے لگا۔ آپ جب تقریر کرتے تو لوگ وجد میں آ جاتے، وجد میں آ جاتے، ایسی تقریر کرتے۔ اور ایک دن سرکار غوث آدم جب وجد میں آتے ہیں تو حضرت خضر کا جب غسل ہوتا ہے اوپر سے تو آپ وجد میں فرماتے ہیں، اے خضر کبھی ہماری مجلس میں بیٹھ کے دیکھ، کبھی ہماری مجلس میں بیٹھ کے دیکھ۔ آپ تقریر کر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کا مرید اور خلیفہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، اب ایک جسے کہیں نیند نہ آتی ہو تو قرآن خانی میں بٹھا دو لے جا کے، ارے بولو یار، اور کہیں نیند نہ آتی ہو تو جلسے میں لا کے بٹھا دو، چوراہے پہ بیٹھا رہے گا وہاں، اور جسے کہیں نیند نہ آتی ہو جمعے کے دن خطبے میں سوتا ہوا دیکھ لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرا ہنسانا مقصود نہیں ہے میرے بھائی، بتانا یہ چاروں میری قوم کدھر چلی گئی ہے۔ سمجھے، سو گیا وہ شخص، اب وہ جو برابر والا تھا نا وہ ادھر پہ دیکھ رہا ہے، غوث آدم کی طرف کو، بڑے پیر کی طرف کو دیکھتا، دیکھ لیں اس کو، کیا کریں، اس کو دیکھ لیں، ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے۔ سرکار غوث آدم نے مرید کو دیکھا، اٹھے گئے، قریب جا کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنے لگے، سلام پڑھنے لگے، سلام پڑھ کے پھر بیٹھے۔ تقریر ہوئی، مریدوں میں طاقت نہ تھی کہ پیر سے پوچھتے، پیر سے نہیں پوچھا، اسی مرید سے پوچھا، بتا تیری آنکھیں بند تھی تو غوث آدم بڑے پیر عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد تیرے سامنے سلام کیوں پڑھ رہے تھے؟ مرید نے کہا نادانو، میں سویا تھوڑی تھا، اپنے پیر کی جب تقریر سن رہا تھا تو مدینے کے تاجدار کا دیدار کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے نبی اکرم اور ان کے غلاموں کو دیکھ رہا تھا، میں تمام کا تمام منظر مسجد نبوی میں دیکھ رہا تھا، اور میرے سرکار غوث آدم اپنے ماتی کی نگاہوں سے بابر طاقت بات چلی تھی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہیں؟ سمجھے، ولی وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہے۔ میں تو ایمان کی تشریح عقیدہ ہی کرتا ہوں کہ وہ لوگ درست ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اور جن کے پاس تقویٰ ہے، وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی۔ سمجھے، اور ان کے پاس پاور بھی ہے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ لوگ شیطان کو پاور مانے، شیطان کو طاقت مانے، لیکن جب ولیوں کی بات آئے تو دائیں بائیں کرتے نظر آئے، ادھر ادھر جھانکتے نظر آئے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تم جھانکو ادھر ادھر، دائیں بائیں جھانکو، ہم تو ایسے قادری غلام ہیں کہ زندہ بھی غوث کے نام پہ ہیں، اور دنیا سے جائیں گے تو بھی غوث کے نام پہ جائیں گے، اور رات
دعا کرتے ہیں مولا قادری کر، قادری رب قادریوں میں اٹھا، پیارے عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولیوں کو پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ سرکار غوث اعظم کی محفل منعقد کی آپ تمامی حضرات نے، اللہ تمام لوگوں کو غوث اعظم کے فیض سے مستفید و مستنیر فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھنے، جانے انجانے صحبن دانستن غیر دانستن جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور پڑھیں سبھی حضرات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ